کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر آج کل لاک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا دنیا کے کئی ممالک کو ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال میں اکثر لوگ گھروں میں ہی رہنے کو اپنے اوپر اس قدر سوار کر لیتے ہیں کہ پریشان رہنے لگتے ہیں۔ بوریت اور وقت نہ گزرنے یا کیا کریں گھر پر رہ کر جیسی شکایت عام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 10 کام بیان کریں گے جو آپ لاک ڈاؤن میں کر سکتے ہیں یا کرنے چاہیے، لیکن ترتیب ذرا مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے کانٹینٹ پر کام کرتے ہوئے کاموں کی درجہ بندی کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان کی اہمیت بھی احسن طریقے سے بیان ہو جائے۔ ہماری درجہ بندی 10 سے لے کر 1 تک ہوگی۔ شروع والے 2 اور آخر والے 2 کام ہم سب کو ضرور کرنے چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہوتے ہیں۔ اس درجہ بندی میں کاموں کی اہمیت کو کس طرح رکھا گیا ہے، اس کو ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان 10 کاموں کی جو کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے لگائے ہوئے لاک ڈاؤن کی حالت میں گھروں میں کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے کہ ہم گھروں سے باہر نہ جائیں۔ اس حوالے سے ہماری ایک ویڈیو پہلے بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے، جس کا لنک آپ کو یوٹیوب کارڈ کے ساتھ منسلک نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں اور بلا ضرورت بالکل باہر نہ نکلیں۔ نمبر 9 پر ہے عطیات اور صدقات کرنا۔ موجودہ حالات میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں، ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن لوگوں کو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ جو لوگ اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ وہ روز کی دہاڑی پر کام کرنے والے لوگ تھے، تو ان کا خیال ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یا وہ لوگ جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں، یہ کوئی ایسا شخص جو دور دراز بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہماری پہنچ ہے، تو ہمیں ضرور 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 اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ نمبر 8 پر ہے ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز۔ گھروں میں رہ کر اکثر لوگ زیادہ تر ٹائم اپنا بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں، ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے اور انٹرنیٹ کے سامنے، یا گھر میں رہ کر پہلے سے کئی زیادہ کھانے لگتے ہیں، لیکن اس سے ان کی صحت پر بہت برے اثر پڑتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کو بھی کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپ تندرست رہیں گے اور اپنے گھر والوں کا زیادہ خیال رکھ سکیں گے۔ نمبر 7، گھر کے کام۔ گھر کے کام خواتین کی اگر بات کی جائے تو وہ تو کرتی ہیں، ہاؤس وائف جو کہ اپنا تمام وقت گھر میں گزارتی ہیں اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم ان کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں یا گھر کے دوسرے کاموں میں مدد کریں تو اس سے ہمارے اور ان کے درمیان کے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور یہ ہمارے اس ازدواجی تعلقات کو بہتر کرنے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، آن لائن کورسز۔ آج کل آن لائن کورسز کی بہت بھرمار اور ڈیمانڈ ہے۔ آپ بآسانی کوئی بھی ایسا کورس جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کے پاس پہلے وقت نہیں تھا اور آپ نہیں کر پا رہے تھے، وہ آپ ان دوران کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا اور آپ گھر میں بیٹھ کر ہی اپنا کوئی بھی پسندیدہ کورس اس وقت بآسانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ریڈنگ۔ اکثر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں یہ کتاب ضرور پڑھوں گا، اور یہ بات تقریباً ہم سب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ایسی کتابیں موجود ہوتی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر وقت ملا تو ہم یہ کتاب ضرور پڑھیں گے، تو وہ وقت ابھی موجود ہے۔ جو لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کا وقت نہیں گزرتا، ان کے لیے تو یہ غنیمت ہے۔ اس وقت کو وہ اس بہتر کام میں صرف کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی بہتر کتاب جو وہ پڑھنا چاہ رہے تھے وہ ان دوران پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں، لیکن آپ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، رائٹنگ۔ ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے لکھ نہیں پاتے، تو اس دوران جب ان کے پاس کافی وقت موجود ہے، اپنی رائٹنگ اسکلز کو سامنے لا سکتے ہیں اور کوئی بھی بہتر چیز لکھ سکتے ہیں، اور وہ چیز لکھ سکتے ہیں جو وہ لکھنا چاہتے تھے اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لکھ پاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں جس سے معاشرے کو فائدہ ہو۔
یا جس کے ذریعے آپ انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ نمبر 3، گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اکثر لوگ جو ان حالات میں بھی خالی شکوہ ہی کر رہے ہوں گے کہ وقت نہیں گزرتا، ٹائم صرف نہیں ہو رہا، جبکہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ گھر پر ہیں تو اپنی فیملی والوں کے ساتھ جڑیں، ان کو جانیں، ان کو سمجھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے گھر والوں کو اکثر وقت نہیں دے پاتے۔ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے ہم کام میں مگن تو رہتے ہیں، مگر اس بات کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ حقیقتاً وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی خواہشیں کیا ہیں، وہ سوچتے کیسے ہیں۔ ان دوران جب ہمارے پاس وقت موجود ہے تو ہمیں چاہیے اس بات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اور ان کے درمیان کے فاصلوں کو کم کریں۔ ہم ان کو بہتر طریقے سے جانیں، بہتر طریقے سے ان کے ساتھ جڑیں، ان کو سمجھیں اور جو چیز ضروری ہو ان کو سمجھائیں۔ اس طرح ہم اپنے گھروں کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور بہتر گھر، بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے مذہبی تعلق۔ اگر ہم دیکھیں تو مذہب وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کے ہونے کا مقصد سمجھاتی ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آج دنیا میں کئی مذاہب ہیں اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ کسی مذہب کا اصل میں وجود ہی نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد جو مذہب کو ماننے والی ہے اس کو حقیقتاً پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے مذہب میں لکھا کیا ہے، اس کا مذہب جو ہے ان سے کہتا کیا ہے، بس بنا جانے اندھوں کی طرح پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے مذہب کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر غور و فکر کر سکیں۔ یہی کام جو مذاہب کو نہیں مانتے وہ بھی کر سکتے ہیں، کہ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں، اور جو مذاہب ہیں دنیا میں وہ مذاہب کیا ہیں، کہ جو لوگ مذاہب کو مانتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں اور ان کے پاس نہ ماننے کے کیا دلائل ہیں، اور جو لوگ مذاہب کو مانتے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ جس مذہب کو وہ مانتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کی کیا دلائل ہیں۔ اس طرح پڑھنے کی وجہ سے ان کو علم حاصل ہوگا اور سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آیا وہ صحیح راہ پر ہیں یا غلط۔ پھر اپنے رب سے جڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ آپ دعائیں کریں کہ یہ جو آفت ہم پر ہے یہ جلد ٹلے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، شعور کا استعمال۔ علم آنے کے بعد بھی ہم میں سے اکثر لوگ اپنی رائیں درست نہیں کرتے، غلط رہتے ہیں، اور اکثر لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کام صحیح کیا یا غلط۔ یہ وہ موقع ہے جب تنہائی ہے ہمارے پاس اور ہم تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے کام اب تک صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہم کہاں کہاں صحیح ہیں اور کہاں کہاں غلط ہیں، کیا جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے۔ اس میں بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے، ہمارا مذہب بھی، کہ ہم جس مذہب پر ہیں کیا وہ واقعی حق ہے یا نہیں، کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا واقعی صحیح ہے یا نہیں، کیا ہمارا جو بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اس طرح ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے۔ اسی چیز کو روحانی ذہانت کہا جاتا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ہماری زندگی پر کہ ہم اس کو کیسے گزار رہے ہیں، کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ تھے ہمارے 10 کام جن کی درجہ بندی ہم نے 10 سے لے کر 1 تک کی ہے۔ اس میں شروع کے 2 کام، شعور کا استعمال اور مذہبی تعلق، اور آخر کے 2 کام کہ باہر نہ جائیں اور عطیات اور صدقات دیں، اگر یہ دیکھیں تو یہ 4 کام جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس گھر والوں سے جڑنا، ان سے بات کرنا، اور 8ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز۔ اگر ان پر ہم نظر ڈالیں تو یہ جو 2 کام ہیں یہ ہماری ذات اور ہمارے گھر کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس باقی کے 4 کام ہیں، گھر کے کام کرنا، آن لائن کورسز، پڑھنا، لکھنا، یہ 4 کام یوں کہہ لیں ہیں تو مفید مگر آپشنل، یعنی کہ اگر آپ ان کو کریں تو آپ کے لیے یہ بھی کافی مفید ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ بھی کافی بہتری لا سکتے ہیں۔ تو امید ہے اب ہمارے پاس کوئی شکوہ نہیں بچے گا، کیونکہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اب بہت کام موجود ہیں۔ اور اس ویڈیو کا اختتام اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے اس وقت کو بہتر کاموں میں صرف کریں گے، نہ کہ شکوے کرنے میں۔ اپنے گھر والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور بہتر لگے تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔